الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ مولانا العظیم. میں نے اسی آیت کریمہ پر گزشتہ جمعہ گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے کا اور اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن یہ بات رہ گئی تھی کہ ہمیں اللہ کی مغفرت کی طرف جو جلدی کر کے جانا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے یہ کن کن طریقوں سے ہوتا ہے. میں نے یہ بات اجمالی طور پر عرض کی تھی کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے کا اور جلدی سے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا جو حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے اس کا مقصد اور اس کا منشا ہے ایمان اور اعمال کو اختیار کرنا. اس لیے کہ ایمان اور اعمال ہی دراصل اللہ کی مغفرت کے سامان ہیں. لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل اس وقت میں عرض کی جائے گی تاکہ ہم سب اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی مغفرت کس کس ذریعے سے کس کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے. آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، غلطیاں کھاتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ آج کل کہتے کہتے آدمی کی آخری عمر آ جاتی ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ آدمی کی آخری عمر کب ہے. اس لیے اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے اور اللہ کی مغفرت کو جلدی سے حاصل کرنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ آدمی توبہ میں جلدی کرے. احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، حالانکہ آپ بخشے بخشائے تھے اور اللہ نے آپ کے لیے مغفرت مقدر کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کرتے تھے، روزانہ توبہ کرتے تھے. خود آپ نے فرمایا ہے انی اتوب الی اللہ 100 مرہ، میں اللہ کے دربار میں روزانہ 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. اس لیے اس میں ٹال مٹول اور آج کل کہہ کے ٹالتے رہنا یہ بات انتہائی خطرناک ہے. اسے کہ معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے. جب موت آ جائے گی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا رحمت کا ہاتھ
رات میں کھلا رکھتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار آ کے توبہ کر لے، اور رات میں دن میں کھلا رکھتے ہیں تاکہ رات کا گناہ کرنے والا دن میں آ کے توبہ کر لے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، دن میں گناہ کرنے والوں کے لیے بھی کھلا ہے، رات میں گناہ کرنے والوں کے لیے بھی کھلا ہے، 24 کے 24 گھنٹے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ یہ اس وقت تک جب تک کہ موت نہ آئے، غرغرے کا وقت نہ آ جائے۔ لیکن جو ہی غرغرے کا وقت آ جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب آدمی اللہ اللہ پکارنے لگے، توبہ توبہ پکارنے لگے، لیکن اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر جلدی کرنی چاہیے، اور سارعوا الی مغفرۃ کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ اور آدمی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اللہ کا دربار تو بہت بڑا دربار ہے، بے انتہا بڑا دربار ہے۔ اس کی مغفرت اتنی عظیم اور اتنی بڑی، اور اس کی رحمت کا دریا اس قدر بڑا اور ٹھانٹے مارتا ہوا ہے کہ اگر ساری دنیا کے تمام گنہگار اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت حاصل کر لیں، تب بھی اللہ کی اس مغفرت کے سمندر کے اندر کچھ کمی آنے والی نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو، دیکھو اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے بندوں سے، اور وہ بھی کون سے بندے؟ اللہ اپنا بندہ ان کو کہہ رہے ہیں جو گنہگار ہیں، جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ والے ہیں، ذکر اللہ والے ہیں، تقوی و طہارت والے ہیں، قرب خداوندی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ان کا تو کیا ٹھکانہ، ان کی منزلت اور ان کا مقام کیا ہے، یہ کون جان سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر کے اپنے آپ پر جنہوں نے ظلم ڈھا لیا ہے۔ اس کے اندر دیکھیے گنہگار بندوں سے خطاب ہے، ظالمین سے خطاب ہے، فاسقین سے خطاب ہے، اللہ کے نافرمانوں سے خطاب ہے، لیکن کتنا پیار ہے اللہ کو، اور کہتے ہیں میرے بندو۔ یہ میرے بندو کہہ کر خطاب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو کیوں نہ ہو، جبکہ اسی نے پیدا کیا ہے، جبکہ اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اسی اللہ نے پیدا کر کے رکھا۔ اگر بندہ گناہ کر لیتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کو محض اس لیے کہ اس نے گناہ کر دیا نفرت نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم کو بھی حکم دیا ہے، گناہ سے تو نفرت ہو، گنہگار سے نفرت نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ بھی گنہگار بندوں سے نفرت نہیں کرتے، ہاں ان کے گناہوں سے اللہ کو نفرت ہے۔ گناہ تو گناہ ہے، وہ گندگی ہے، وہ نجاست ہے، وہ خباثت ہے، اس لیے وہ تو ایسی چیز ہے جس سے کہ اللہ کو بھی نفرت ہے، اور ہم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ گناہوں سے نفرت کرو۔ لیکن گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے نفرت نہ ہو، اس لیے کہ اللہ بھی اپنے بندوں سے نفرت نہیں کرتے۔ اور یہاں پر اللہ کہتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے ظلم کر لیا ہے۔ اور آگے فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ گنہگار بندوں سے خطاب کر کے اللہ کہتے ہیں، میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت بہت عظیم ہے، اس لیے تم کو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ اللہ تو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر ڈالے گے۔ یعنی اگر تم توبہ کرو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، گڑ گڑاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، تو اللہ تمہارے سبھی گناہوں کو معاف کر دے گے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی حضرت وحشی کے بارے میں، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں، بڑے محبوب چچا تھے، ان کو وحشی نے قتل کر ڈالا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ قتل کر ڈالا، بلکہ ان کے تکے بوٹی الگ الگ کر ڈالے اور بہت ہی وحشیانہ طریقے پر ان کو قتل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قتل کا بڑا گہرا اثر پڑا تھا، لیکن اس کے بعد وحشی تو جب مکہ فتح ہوا ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے کہ میں تو بچنے والا نہیں ہوں، مکہ فتح ہو چکا ہے، اب یہاں میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اس لیے وہ تو بھاگ گئے۔ لیکن پھر کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ تم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو نہیں دیکھا، اس لیے جاؤ معافی مانگ لو تو معافی مل جائے گی۔ چنانچہ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور انہوں نے معافی طلب کی اور ایمان لانے کے سلسلے میں اپنا رجحان پیش کیا، لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض کیا کہ کیا میں ایمان لاؤں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہاں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ان کو اس لیے تسلی نہ ہوئی کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا اور بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے، یہاں تک کہ قتل کیا، حضرت امیر حمزہ کا قتل کیا، وحشیانہ طور پر قتل کیا۔ تو ان کو اس سلسلے میں اطمینان نہ ہوا، کیا میرے ایسے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جب انہوں نے یہ اشکال سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ گویا اللہ نے بتایا کہ تم کو لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بتائی، اور یہاں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی رحمت تم کو بتاتے۔ تم آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس امید کو لے کر کہ معاف کر ڈالیں گے، اب یہاں تم سوال کر رہے ہو کہ میرے گناہ معاف ہوں گے کہ نہ ہوں گے؟ اب سنو، اس کا جواب میں نازل کرتا ہوں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ نے کہا میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ تو بہت مغفرت کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ جب اللہ بہت رحم کرنے والے، بہت بخشنے والے ہیں تو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر ڈالیں گے۔ تو اس لیے کسی کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، البتہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کے دربار میں آئیں، پیچھے نہ رہیں اور اس کے اندر جلدی کریں، جس قدر جلدی ہو سکے۔ ابھی سنتے سنتے آج ہی اللہ کے دربار میں آئیں اور تمام گناہوں سے اللہ سے معافی چاہیں۔ اے اللہ ہم سے بڑے گناہ ہوئے، اے اللہ ہم سے بڑی خطائیں ہوئی، اے اللہ ہم نے بہت کچھ الٹا سیدھا کیا، لیکن تیری رحمت کے بھروسے آج تیرے سامنے ہاتھ پسارتے ہیں، اے اللہ ہم کو معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر ڈالیں گے اور پھر اپنی زندگی کو درست کر لے۔ ایک ہے توبہ اور ایک ہے توبہ کے بعد اصلاح۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کر لینا کافی ہے، لیکن توبہ کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن گناہ معاف ہونے سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ گناہ کو چھوڑنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجاہدات کی ضرورت ہے۔
اس لیے اپنی آئندہ زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کی اصلاح میں اپنے آپ کو لگا دے۔ یہ عنوان آگے آ رہا ہے، میں اس کے بارے میں عرض کروں گا آگے چل کر۔ تو بہرحال جب توبہ کی جاتی ہے اللہ کے دربار میں تو اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر ڈالتے ہیں۔ کیسے کیسے گنہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وحشی کا قصہ تو ابھی آپ نے سنا۔ بشر حافی نامی ایک آدمی تھے، ان کا نام حافی تو بعد میں پڑا، ان کا نام تھا بشر ابن الحارث۔ بڑے مالدار آدمی تھے، کروڑ پتی آدمی تھے، بہت بڑا بنگلہ تھا، عیش و عشرت کے سارے سامان جمع تھے اور آزادانہ طبیعت پائی تھی۔ فحش میں، بے حیائی میں، شراب نوشی میں، زناکاری میں طاق تھے، اور ان کا گھر زناکاروں کا اڈا، شرابیوں کا اڈا۔ دوست جمع ہو جاتے تھے اور شرابیں پی جاتی تھی، زناکاریاں کی جاتی تھی۔ یہ صورتحال تھی بشر ابن الحارث کی۔ لیکن ایک بار ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور ان کو اللہ نے توبہ عطا کر دی، توبہ کی توفیق مرحمت فرما دی۔ واقعہ یہ ہوا کہ شراب پیے ہوئے وہ بھی اور ان کے دوست و ساتھی سب کے سب نشے میں دھت پڑے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آدمی نے ان کے دروازے پر دستک دی، اور بڑی زبردست قسم کی دستک، زور زور سے مارا، یہاں تک کہ شرابیوں کا نشہ بھی تھوڑا اتر گیا۔ دستک کیسی زبردست ہوگی کہ نشہ بھی اترنے لگا۔ بشر حافی نے اپنی باندی سے کہا کہ دیکھو دروازہ کون بھیڑ رہا ہے، کون دروازے کو مار رہا ہے۔ باندی باہر آئی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، پوچھا کون؟ اس نے کہا یہ بشر حافی کا مکان ہے۔ باندی نے کہا ہاں یہ بشر کا مکان ہے، بشر ابن الحارث کا مکان ہے۔ کہا کہ اچھا بشر اس کا یہ مکان، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بشر آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس باندی کو ہنسی آ گئی، اس نے کہا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، اگر بشر ابن الحارث غلام ہوتا تو کیا اتنا بڑا مکان ہوتا اس کا، اور یہ عیش و عشرت کا سامان ہوتا اس کے پاس؟ کیا اس کا یہ انداز زندگی ہوتا؟ غلام تو غلام ہوتا ہے جس کا کوئی مکان نہیں ہوتا دنیا میں، اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اچھا تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں۔ تو اس نے کہا اب تبھی تو یہ آزادی، تبھی تو یہ اس کے اندر عیاشی، یہ سب چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، یہ آزادی کا نتیجہ ہے۔ وہ اللہ کا غلام ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر ادھر سے جانے لگا۔ بشر حافی پڑے ہوئے سن رہے تھے، نشے میں تو تھے لیکن نشہ تھوڑا اتر گیا تھا، توجہ ادھر ہونے لگی تھی، تو انہوں نے ادھر گفتگو جو ہو رہی تھی وہ سنا۔ جب باندی آئی پوچھا کہ کیا گفتگو ہوئی، تو باندی نے سنایا کہ انہوں نے ایسا پوچھا، میں نے ایسا جواب دیا، پتہ نہیں کون آدمی تھا، ایسی باتیں پوچھ رہا تھا، اور اخیر میں اس نے کہا کہ وہ آزاد ہے تبھی تو یہ آزادانہ کام کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کا غلام ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ یہ بات بشر کو لگ گئی، دل کے اوپر اثر کرنے لگی۔ انہوں نے اسی وقت وہاں سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور بغیر چپل، بغیر جوتا بھاگتے ہوئے باہر اس کو تلاش کرنے لگے کہ وہ آدمی کون ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، ایک نیا آدمی نظر آیا، اسی کو پکڑ کے پوچھا کیا تم ہی آئے تھے بشر کے مکان پر؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں یہ آیا تھا۔ کہا کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے بات کو لوٹایا کہ تم آزاد ہو گئے ہو، اللہ کی غلامی سے آزاد، اگر تم اللہ کے غلام ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ بشر نے اسی وقت توبہ کی، اس آدمی کے ہاتھ پر
وہ آدمی کون تھا پتہ نہیں، آدمی تھا یا کوئی اللہ کا فرشتہ تھا جو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر توبہ کی، اور اس وقت وہ چپل جوتا کچھ نہیں پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ پوری زندگی اسی طرح بسر کروں گا کہ جوتا نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ جب میں اللہ کی غلامی میں داخل ہوا تو میرے جوتے نہیں تھے، میرے کوئی چپل نہیں تھے، میں اسی حالت کے اندر زندگی بسر کروں۔ توبہ ہو گئی، اس کے بعد اہل اللہ کی صحبت پائی، اور پھر ان کا رنگ زندگی بدل گیا، زندگی کا ڈھنگ بدل گیا، زندگی کا رنگ بدل گیا، انداز بدل گیا، طور و طریقے بدل گئے، اور پھر اللہ کے ولی ہو گئے، اور اتنی محبوبیت کی شان اللہ نے ان کو دی کہ جب ان کا جنازہ نکلا تو لاکھوں انسان ان کے جنازے کے اندر شریک تھے، اور جو جنازہ فجر میں اٹھایا گیا تھا، قبرستان پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو گیا، وہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت ابن المدینی بھی موجود تھے۔ انہوں نے منظر دیکھ کر، یہ عجیب و غریب انداز دیکھ کر، انہوں نے وہاں پکار کر لوگوں سے کہا، ارے اللہ کے بندو، یہاں دیکھ لو ایک اللہ والے کو، اس کی شان محبوبیت کو، اس کی شان مقربیت کو، جب اس بندے کا دنیا میں اللہ نے یہ انداز دکھا دیا، اللہ کے پاس اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے کون جانتا ہے۔ تو جو آدمی توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اللہ کا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بتانا ہی چاہتا ہوں، آج بہت ضرورت ہے نوجوان طبقے کو بھی، بڑوں کو بھی، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، سب کو ضرورت ہے وہ اللہ کے دربار میں جلدی کریں، اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے جلدی کریں، اور توبہ کے لیے دوڑیں، اور اللہ کے دربار میں آ کے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ نماز چھوڑتے تھے، آج سے وعدہ کریں اللہ کے سامنے کہ نماز نہیں چھوڑیں۔ جو لوگ شراب پیتے تھے وہ وعدہ کریں اللہ سے کہ نہیں پیئیں گے۔ جو لوگ گناہ کرتے تھے، آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، دل کا گناہ، ہاتھ پیر کا گناہ، جس انداز کا بھی گناہ ہو، وہ سب توبہ کریں۔ آج کے بعد کبھی ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ بھائیو، پتہ نہیں کب آ جائے موت، کب آ جائے موت کا فرشتہ لقمہ بنانے کے لیے اور ہم کو لے چلنے کے لیے، اور جب آ جائے گا تو کوئی وقت نہیں دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، زبردست بادشاہ، بڑا شان و شوکت والا بادشاہ۔ ایک دفعہ اس نے اپنے محل کے اندر بہت بڑی دعوت رکھی، بڑے لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے منسٹروں کو بلایا، گورنروں کو بلایا، بہت کچھ ساز و سامان تیار کیا، بڑی زبردست دعوت کر دی، اور جب کھانا پینا ہو گیا سب کو شراب کی بوتلیں دی گئی، اور سب نے شراب پی، نشے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ عین اسی وقت جبکہ بادشاہ بھی اور اس کے حواری اور اس کے سارے ساتھی سب کے سب شراب کے نشے میں دھت پڑے ہوئے ہیں، اسی وقت کوئی آدمی آتا ہے، دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے، ایسی زبردست دستک دیتا ہے کہ سارا محل گویا کہ نہ صرف یہ کہ گونج اٹھتا ہے بلکہ تھر تھر آ جاتا ہے۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے، زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ باہر آئے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا۔ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ اسے کھلوانے کی ضرورت نہ تھی، وہ اللہ کا فرشتہ تھا، روح قبض کرنے والا فرشتہ، لیکن کبھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، اس لیے آ کر ایسا کیا۔ کہا کہ دروازہ کھولو۔ پوچھا گیا کون؟ اس کا جواب تھا، میں وہ ہوں جس کے دروازے پر کبھی اجازت لینے نہیں جاتا، میں وہ ہوں کہ میں آ گیا تو بادشاہ کی بادشاہت مٹی میں ملا دیتا ہوں، میں وہ ہوں کہ بڑے بڑوں کے پاس جاتا ہوں تو ان کو ملیامت کر کے رکھ دیتا ہوں،
لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کا فرشتہ اسرائیل معلوم ہوتا ہے، چنانچہ اندر داخل ہوا اور بادشاہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ التجائیں کرنے لگا، اتنا وقت دے دو کہ بیوی سے مل لوں، اتنا وقت دے دو کہ بچوں سے گفتگو کر لوں، اتنا وقت دے دو کہ میں یہ تھوڑا سا کام ہے نمٹا دوں۔ اس نے کہا کہ اس کی کوئی اجازت نہیں اور روح قبض کر کے لے گیا۔ ایسے سینکڑوں واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں، دن رات یہ تماشا دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ اکا دکا واقعہ تو تاریخ نے لکھ دیا ہے، لیکن آپ روزانہ کے حالات پر غور کریں، کیا ایسے واقعات نہیں ہیں کہ روح قبض ہو رہی ہے، آدمی کو کام دھام ہے، آدمی کو کچھ کرنا ہے، لیکن روح قبض کرنے والا فرشتہ آتا ہے، روح قبض کر کے لے جاتا ہے۔ ایسے واقعات دن رات پیش آتے ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور اس لیے میں نے عرض کیا کہ توبہ میں تاخیر نہ ہو، توبہ کے اندر جلدی کی جائے، اور جس قدر جلدی کی جائے گی ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہو۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے جلدی کا، دوسرا کام ہے اعمال صالحہ میں جلدی۔ اعمال صالحہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو یا اور کوئی عبادت ہو، اس میں جو بھی کوتاہیاں ہو گئی اس سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے جلدی سے جلدی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اس کے اندر سنوارنے اور ان اعمال کو بنانے اور ان کو نکھارنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز ایسی ہو جو مغفرت کو کھینچ لانے والی، ایسی نماز نہ ہو جس سے اللہ کی مغفرت کے بجائے اللہ کا عذاب نازل ہونے لگے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی، عرش تک تو کیا جائے گی۔ سکون کے ساتھ نماز ہو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ہو، تمام سنتوں کی رعایت کے ساتھ میں نماز ہو، بڑے سکون اور دھیان کے ساتھ میں نماز پڑھی جائے۔ نمازوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہے، اس کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عام طور پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی اس بات کی طلب اور اس بات کی جستجو نہیں ہوتی کہ ہماری نماز ٹھیک طور پر انجام دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ مثنى مثنى وتخشع وتضرع وتمسکل، فرمایا نماز دو دو رکعت پڑھو، یہ دو دو رکعت ہوتی ہے یعنی نفل نماز۔ پھر فرمایا وتخشع، نماز تو سراپا خشوع کا نام ہے، وتضرع، گڑ گڑانے کا نام ہے، وتمسکل، اور عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ دیکھو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز کی حقیقت کیا؟ نماز کی حقیقت ہے خشوع اور خضوع، نماز کی حقیقت ہے زاری و تضرع، نماز کی حقیقت ہے عاجزی انکساری، تخشع و تضرع و تمسکل۔ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے نماز میں۔ اگر نماز ایسے پڑھیں جیسے پہلوانی کی جا رہی ہو، کثرت کی جا رہی ہو، بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اللہ نے اس لیے مشروع کی ہے کہ اس کے اندر باڈی کے لیے کثرت ہے، جیسے یوگا والے سمجھتے ہیں کہ ایسا ایسا اٹھنے بیٹھنے اور کچھ کرنے سے صحت حاصل ہوتی ہے، جسم کے اندر توانائی آتی ہے اور یہ ملتا ہے۔ بعض ہمارے مسلمان لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نماز بھی ایک قسم کی کثرت کا نام ہے۔ نماز تو عبادت کا نام ہے، ریاضت کا نام نہیں ہے، یہ کوئی کثرت نہیں، یہ تو اللہ کی عبادت، اس لیے اس میں خشوع ہونا چاہیے، اس میں خضوع ہونا چاہیے،
اس میں اخلاص اور للہیت ہونا چاہیے، اس میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، تب جا کر وہ نماز کہلانے کے قابل ہوتی ہے۔ تو اس طرح اپنی نمازوں کو بنانا ہے اور اس کے اندر سنتوں کی رعایت کرنا ہے، ظاہر کو بنانا اور باطن کو بنانا، نماز کے ظاہر کو بھی بنانا ہے۔ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ترتیبات، تفصیلات کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہاتھ کیسے باندھیں، ہاتھ کیسے اٹھائیں، رکوع کا طریقہ کیا ہو، سجدے کا طریقہ کیا ہو، اٹھنے کا طریقہ کیا ہو، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہو، اور اسی کے ساتھ یہ کہ اپنے اندر یہ چیزوں کو بھر لیا جائے، خشوع کو، خضوع کو، تمسکن کو اور تواضع اور انکساری۔ یہ سنتوں کی رعایت بڑی اہم چیز ہے، اور اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، اور یہ واقعہ میں نے پہلے بھی اپنی مجالس کے اندر سنایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو اکابر صوفیہ میں سے گزرے ہیں اور ہمارے اکابر دیوبند کے سید الطائفہ ہیں، ان کے ایک خلیفہ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا محب اللہ رحمت اللہ علیہ، مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، بڑے صاحب کشف بزرگ تھے، یعنی ان کو بڑا کشف ہوتا تھا۔ ان کے کشف کا ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی ان کے پاس ایک بار بیٹھے ہوئے تھے مکہ المکرمہ میں حرم کے اندر۔ اچانک حضرت محب اللہ رحمت اللہ علیہ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور دیکھ کر کہا، ارے یہ نور کیسا آ گیا ہے، ارے عجیب و غریب نور کہاں سے دکھائی دے رہا ہے، یہ کیا نور ہے، ایسی باتیں کرنے لگے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی خاموش بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے کہ حضرت کیا بول رہے۔ کچھ دیر کے بعد طواف کرنے والے لوگ جو طواف کرتے آ رہے تھے، ان طائفین میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری بھی تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کو محب اللہ صاحب نے طواف کرتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگے، اوفو، اب سمجھ میں آ گیا، یہ نور تو مولانا کا نور ہے۔ اب دیکھو مولانا کا نور، حرم کے اندر بھی نور ان کا جگمگانے لگا تھا۔ وہ پہلے نور ان کو دکھائی دیا، بعد میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نظر آئے، تب کہنے لگے یہ نور تو مولانا کا نور ہے، میں وہی دیکھ رہا تھا کہ یہ نور کاہے کا نور ہے۔ یہ تھا ان کا کشف۔ یہ بزرگ ایک دفعہ حدیث کے اندر پڑھتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور خشوع اور خضوع کا یہ عالم ہو کہ کوئی وسوسہ، کوئی خیال نہ آئے، پہلے تو وضو کرے سنت کے مطابق، تمام آداب کے مطابق، بہترین انداز سے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھے اس طریقے پر کہ اس کے اندر کوئی وسوسہ خیال نہ ہو، خشوع اور خضوع کا پورا اہتمام ہو، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث پڑھی انہوں نے، پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ آج میں ایسا وضو کر کے ایسی نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے مصلی بچھا کر، اور مصلی میں کھڑے ہوتے ہوئے سوچنے لگے کہ آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھوں گا، ہو سکتا ہے کہ خیال ادھر ادھر کا آنے لگے، اس لیے خیالات نہ آئیں اور خشوع اور خضوع قائم و دائم رہے، اس کے لیے مجھے آنکھوں کو بند کر لینا بہتر ہے۔ چنانچہ آنکھیں بند کر لی، اس کے بعد نماز شروع کر دی، نماز پڑھی بڑے اطمینان کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، تمسکن کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، کوئی وسوسہ نہیں آیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد سوچنے لگے کہ میں نے الحمدللہ نماز تو پڑھ لی ہے، خشوع خضوع اس کے اندر بالکل قائم رہا، اس میں کوئی کمی بظاہر تو واقع نہ ہوئی، اب میں دیکھوں کہ اللہ کے نزدیک میری اس نماز کا مقام کیا ہے۔ مراقب ہو کے بیٹھ گئے،
مراقبہ کرتے ہوئے ان کو دکھایا گیا ایک حور، اور ان سے کہا گیا مراقبے میں تمہاری نماز اس حور کی شکل میں بدل گئی، یعنی اس کا یہ ثمرہ اور اس کا یہ نتیجہ اور اس کی یہ جزا ہے جو تم کو دی جائے گی۔ حضرت محب اللہ صاحب مراقبے ہی میں اس حور کو دیکھنے لگے۔ حور کو دیکھا تو اتنی حسین، اتنی خوبصورت کہ کبھی کسی عورت کو ایسا نہیں دیکھا تھا۔ ظاہر بات ہے حور ہوئے تو دنیا کے اندر ایسی کون سی عورت ہو سکتی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ حور تو حور ہوتی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حور کا آنچل دنیا میں ظاہر ہو جائے تو یہ چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے، اور اگر وہ تھوک ڈال دے کسی کڑوے سمندر میں تو کڑوے سمندر کا سارا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ یہ تو حور کی صفات ہیں۔ اب دنیا میں کون ایسی ہوگی؟ حضرت محب اللہ رحمت اللہ علیہ خوبصورت حور کو دیکھنے لگے، لیکن جب نگاہ کو جما کے دیکھا تو ان کو محسوس ہوا کہ حور تو بڑی خوبصورت ہے لیکن آنکھیں اس کی نہیں ہیں، یعنی اندھی ہے۔ مراقبہ ختم کر کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ حور تو خوبصورت نظر آئی لیکن اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، آنکھوں کے بغیر حور کو لے کے کیا کرے آدمی؟ بہت پریشان ہوئے کہ آخر میرے سے قصور کیا ہوا۔ اس قصور کو دریافت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے شیخ کی طرف رجوع کیا۔ شیخ زندہ تھے، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ جا کر حضرت کو پورا قصہ سنایا اور کہا کہ حضرت آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میری نماز کے اندر کیا قصور ہو گیا تھا، آپ اس کے بارے میں توجہ دیں اور میری اصلاح فرما دیں۔ حضرت نے پوچھا نماز کیسے پڑھی تھی، کیا انداز سے پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا حضرت میں نماز پڑھنے کے لیے پہلے وضو کیا، وضو میں سب چیزوں کی رعایت کی، پھر اس کے بعد مصلی بچھایا، مصلی پہ کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر لی تاکہ خیال نہ آئے، اور خیالات کو مجتمع رکھنے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لی۔ حضرت نے فرمایا سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے جو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی یہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے، چونکہ تم نے ایک سنت کو ضائع کر دیا اس لیے تمہاری حور کی آنکھوں کو سد کر لیا گیا۔ اگر تم آنکھوں کو کھلا رکھ کے پڑھتے اور پھر بھی وسوسہ اور خیال نہ آتا، یہ بڑے کمال کی بات تھی، تب تمہاری حور بے عیب تم کو دکھائی جاتی، لیکن تم نے ایک سنت کو ترک کر کے اپنی حور کو عیبدار بنا دیا ہے۔ بھائیو، یہ واقعہ عبرت خیز واقعہ ہے۔ میں واقعہ سنا کے کہا کرتا ہوں کہ جب ایک سنت کو چھوڑ دیا تو حور کی آنکھیں ندارت، تو جو لوگ بے شمار سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو حور کیسی ملے گی؟ لنگڑی بھی، لنجی بھی، اندھی بھی، بہری بھی، گونگی بھی، اور پتہ نہیں کتنے عیب والی۔ اب ایسی عیبدار حور کو لے کر جنت میں کیا مزہ ہے؟ اس لیے اگر جنت میں مزیدار زندگی چاہتے ہو تو دنیا کے اندر اچھی نماز پڑھو، اچھا روزہ رکھو، اچھے انداز سے زکوٰۃ دو، اچھے انداز سے اعمال کو انجام دو، اس کی کیفیت بھی اچھی ہو، اس کی کمیت بھی اچھی ہو۔ اس طریقے پر ہم کو اپنے اعمال صالحہ کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دوسری بات تھی۔ آج انہی دو باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس سلسلے میں اور کچھ باتیں مجھ کو عرض کرنی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ میں جلدی کرنے اور اپنی زندگیوں کو بنانے اور تمام گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو مجلہ مصفہ بنانے کی اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے
اور اپنے آپ کو اس سے جو ہے ممتاز اور اس سے آراستہ پیراستہ کرنے کی توفیقات عطا فرمائے اور ہمیں مجلہ اور مصفہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔